جیسے آپ سب کو معلوم ہے ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل سے کافی مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوام دوست، غریب دوست، کسان دوست، مزدور دوست منشور لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان دنیا میں with the fifth largest population in the world۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کو وعدہ کرنا پڑے گا، حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، ویسے ہم تمام طبقہ کے لیے، ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل سے کافی مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو جو ہمارے سب سے اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ سے ذرا بات کروں۔ اپنا جو ہم سمجھتے ہیں جو 3-4 سب سے بڑے مسائل ہیں ان کے بارے میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا، مگر آپ کے ساتھ ایک نقشہ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک پلان شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے میرا خیال میں ہم پاکستان کے عوام کے کافی جو تکلیف ہے، جو مسئلے ہیں، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے محنت کرتے ہیں، تقسیم، نفرت، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہمارا ایک تاریخی معاشی بحران ہے اس وقت، دوسرا خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اب ہم نے یہ جو سیلاب ہے ان کے اثرات دیکھے ہیں، تو ایک طرف معاشی ایک بحران ہے، تو دوسری طرف موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا خطرہ ہے۔ تیسری جو ایک بہت اہم ایشو ہے وہ ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژنز ہے، ہمارا ڈیموگرافکس ہے، جو سابق ہمارا پاپولیشن کی وزیر یہاں بیٹھی ہے، وہ مجھ سے بہتر بتا سکے گی۔ اب مسائل تو بہت زیادہ ہے، مگر ان تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی، روٹی کپڑا اور مکان کا، اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا۔ معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈیول ارننگز ہیں، اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا، دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا، تو اسی تنخواہ میں گزارا ہوتا تھا، بچوں کا تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا، جو ریشن ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے،
अच्छा क्वालिटी का उसी में दोनों सैलरीज में लिया जा सकता था, आपका बिल्स भी पे हो सकते थे, और कुछ सेविंग्स रहा करते थे कि आप उस सेविंग्स को या रिक्रिएशन के लिए, या अगर हमारे बुजुर्ग बीमार हो जाते थे तो उनके इलाज के लिए उतना ही में वो सब पूरा हो जाता था, गुजारा हो जाता था। अब आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में उसी खानदान को डबल अर्निंग्स करना पड़ता। मतलब द टू इंडिविजुअल्स जिनका रोजगार है, उनका इनकम अगर 70,000 75,000 पे पहुंच जाता तो फिर वो शायद वो तमाम ज़रूरियात पूरा कर सकते जो एक ज़माने में 35,000 रुपीज़ का ड्यूअल अर्निंग से होता। न इन हालात में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी अपना बिजली का बिल दे सके, अपने बुज़ुर्गों का इलाज का बंदोबस्त कर सके, अपने नौजवानों का तालीम का कैसे बंदोबस्त किया जाएगा। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, किसान दोस्त, मजदूर दोस्त मंशूर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे ख्याल में हम इस मुआशी बुरान से भी हमारा मुल्क को, अवाम को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ मौसमी तब्दीली का जब जिक्र होता है तो पाकिस्तान इस फ्लाइट में हमारा एक सफ़े अव्वल का किरदार इसलिए है कि हमारे यहाँ हिमालय का रीजन है जो इस मौसमी तब्दीली की वजह से काफ़ी ख़तरा में है, और कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों में जैसे इस मौसमी तब्दीली में इजाफा होगा, पहले हमारा हिमालय में जो बर्फ़ मौजूद है वो पिघलेगा, जिसकी वजह से सैलाब होंगे, उस सैलाब में हमारे अवाम को नुकसान होगा। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसा बाद वो बर्फ़ ख़त्म ही हो जाएगा और हमारे अवाम प्यास से परेशान होंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में with the 5th largest population in the world, हमारा 70% आबादी नौजवान है, और हमारा इस पॉपुलेशन को हमने तालीम देना है, हमने रोज़गार देना है, हमने सेहत देना है, हमने तमाम ज़रूरियात पूरा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हम कैसे फिर एक तरफ मौसमी तब्दीली का मुकाबला करें, दूसरी तरफ तारीख़ी मुआशी बहरान का मुकाबला करें, तो तीसरी तरफ अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और अपने नौजवानों का जो तमाम ज़रूरियात है हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। मेरा ख्याल में हम अपना ही वसाइल में से मेहनत करके सब मिल के इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकें। जहां तक मुआशी हालात है, सबसे पहले हमें अपने अवाम को वादा करना पड़ेगा कि आइंदा 5 सालों में यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि अवाम की तनख्वाह में हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है, और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान में एक ज़राए मुल्क है, हम सब जानते हैं कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो पाकिस्तान के अवाम खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो ना सिर्फ हमारा मईशत खुशहाल मगर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारा मंसूबा है, पीपल्स पार्टी का इरादा है कि हमने अपने हारियों को सहूलत फराहम करना है। अरबों रुपया
مختلف سبسڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، ویسے ہم تمام طبقات کے لیے، ہمارا ہاریوں کے لیے ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے مزدوروں کے لیے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، اور اپنے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے، اور ان تمام یہ ایک وہیکل بنیں گے تاکہ جو پسماندہ طبقات ہے جن کو ضرورت ہے ہم ان کو وہ مدد پہنچا سکیں۔ ہم ہاری کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ سبسڈی بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے ڈائریکٹ سبسڈی اپنا کسان کی جیب میں ہم دلوائیں گے، اپنا ہاری کے جیب میں ہم دلوائیں گے۔ اسی ہاری کارڈ کے تھرو ہم اپنے چھوٹے جو کسان ہیں ان کو ہم کراپ انشورنس بھی دے سکتے ہیں، ان کے جب کوئی ڈیزاسٹر ہو، جیسے سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے سیڈ کا کمپنسیشن یا جو بھی، جب یہ کارڈ ہوں گے، جب ڈیزرونگ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں رجسٹر ہوگا تو ان کو سپورٹ کرنے میں، ان کو مدد کرنے میں نہ صرف حکومت کا آسانی ہوگا، مگر جو ہمارا سوچ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، وہ انویسٹمنٹ جو ضروری ہے ہمارا ذرائع معیشت میں، ہم ڈائریکٹلی اپنے چھوٹے کسانوں کے تھرو، اپنے ہاریوں کے تھرو کروائیں گے، اور ماضی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنا پاکستان کا ذرائع معیشت کو صحیح سمت پہ لے کر آئیں گے۔